راجستھان کی سرزمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعود الدین اویسی کو عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اگر بولنے کا موقع دیا تو پہلی مرتبہ میں فتح پور میں راجستھان میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو رکھ رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اپنے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی جا چکی ہے اور ہم نے اپنی جو کمیٹی بنائی اس کا کنوینر جمیل خان صاحب کو بنایا، جس میں ہمارے بہادر ایڈوکیٹ جاوید صاحب بھی ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل یہ ہے کہ آپ اپنی اس پارٹی کو مضبوط کریں۔ ہم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ راجستھان میں ایک وکلپ نہیں تھا، یہاں پر ہمیشہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان میں ایک سطح کی کبڈی میچ کھیلی جاتی رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ایک تیسری طاقت کے طور پر مجلس راجستھان میں ابھرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی تائید، آپ کی سرپرستی سے ضرور انشاءاللہ تعالی مجلس کا سفر کامیاب رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی مجلس ایک سیاسی طاقت بن کر راجستھان کے سرزمین میں ابھرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے وطن عزیز کی جو سیاست ہے، جو ماحول ہے، اس سے آپ تمام لوگ باخبر بھی ہیں اور اس کو آپ بخوبی جانتے بھی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پچھلے اسمبلی یا ویدھان سبھا کے چناؤ ہوئے تھے تو یہاں پر راجستھان کی جنتا نے کانگریس کو ووٹ دیا اور کانگریس سत्ता میں آئی۔ بھاجپا کے بھی لوگ کامیاب ہوئے، اور اس کے 3 مہینے یا 3.5 مہینے کے بعد جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو یہاں سے ایک بھی کانگریس کا امیدوار بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں کے تجربوں کی بنیاد پر جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے، اور جو میں نے اپنی سیاسی سفر میں جو ایک چھوٹا سا سفر رہا ہے ابھی تک، جو میں نے غلطیاں کر کے ٹھوکریں کھا کر اور ذہین لوگوں کی رائے مشورے کو سن کر جو میں نے یہ سنا اور سمجھا، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ آپ برسوں سے ہم لوگ ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں، مگر ہم ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ اس کی مثال کیا ہے، یا پھر ہم کو سمجھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ سے انصاف نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنے ووٹ سے اتحاد کی طاقت پر آپ اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکیں گے۔ جب تک آپ اپنے ووٹ کی طاقت پر اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، چاہے وہ چناؤ ویدھان سبھا کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، ضلع پریشد کا ہو یا لوکل باڈی کا ہو، یاد رکھیے ہم اپنی تکالیف کو دور نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں وہاں پر مسائل لوگ ہم کو بتاتے ہیں، ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں، اور جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور جب عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا،
تو جواب میں یہ آتا ہے کہ ہمارا ودھائک یا ہمارا سانسد یا ہمارا لیڈر جس کو ہم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا وہ ہماری تکالیف کو محسوس نہیں کرتا، وہ صرف چناؤ کے درمیان میں ہمارے پاس نظر آتا ہے، پھر 5 سال کے بعد دوبارہ ہمارے گلی کوچوں میں ہمارے گاؤں میں آ کر ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، اور پھر جب بھیک مانگتا ہے ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالو گے تو بھاجپا جیت جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالتے رہیں، اور جب ہم انصاف کا مطالبہ کریں، جب ہم سمان کی بات کریں، جب ہم حق کی بات کریں تو ہم سے یہ کہا دیا جاتا ہے کہ نہیں تم مسلمان ہو، تم سمان، عزت اور انصاف اور حق کی بات مت کرو، تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم ووٹ ڈال کر بھاجپا کو ہرا دو۔